جس میں نے آپ سے کہا کہ میرے معزز مہمان جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. غوری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جمال صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ سر الحمد للہ. آپ فرمائیے کہاں پر ہیں آپ؟ میں فینکس ایریزونا میں. او تو پھر آپ یہ برف وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے ادھر؟ نہیں، یہاں تو باہر 24 درجے سینٹی گریڈ ہے. دھوپ، کھلی ہوئی دھوپ ہے. کیا بات ہے سر آپ کی. وہ تو ہمارے لیے تو ریگستان ہے وہ. ہمارے لیے ہاں، لیکن یہ شہرہ میں جو سکون ہے اس موسم میں، جی جی اس کا جی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بہت خوب سر. بڑا انجوائے کریں آپ. دنیا میں کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ سے کس چیز پہ بات چیت کی جائے آپ سے؟ یو ایس پریزیڈنٹ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے کینیڈا کے ساتھ، بیکاز یو آر اے کینیڈین ٹو، تو کیا کہیں گے آپ؟ فی الحال تو بلا ٹل گئی ہے جمال صاحب. جی 1 مہینے کے لیے بلا ٹلی ہے. دعا کیجئے کہ مستقل ٹل جائے. انشاءاللہ اس جو لیے حالات کہ بتا جب پابندیاں لگتی ہیں، ٹیرفس لگتے ہیں، تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. they both are losers. وہ بھی لوز کریں گے، ہم بھی لوز دونوں کریں کا گے. نقصان ہوگا، سب کا نقصان ہوگا. انفلیشن بڑھے گا، روزگار کے مواقع کم ہوں گے، بے روزگاری بڑھے گی، معیشت کا بحران پیدا ہو جائے گا. جی تو یہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم کرنے والے ہیں، جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے. دیکھیے، اسی کو تو عاقبت اندیشی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ نہیں سوچتے، جو پہلے ادراک نہیں کرتے کہ ان کی پالیسیوں کا فال آؤٹ کیا ہوگا، وہ پھر بعد میں خود بھی روتے ہیں اور لوگ بھی سر پیٹ کے روتے ہیں. پاکستان کے حالات کیسے ہیں سر؟ پاکستان میں تو وہی ہے حال، بے ڈھنگا جو پہلے تھا سو اب بھی ہے. لیکن جو پیش رفت ہوئی ہے، ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے جو میں جس کو یزید وقت کہتا ہوں، فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے مندرجات اب قوم کے سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے اس خط میں بڑی کھری باتیں کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ قوم کی جو ابتر صورتحال ہے اس وقت، جو افراتفری ہے، جو انتشار ہے، جو غیر یقینی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے 6 وجوہات بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ جو پچھلے برس 8 فروری کے انتخابات پر جو شب خون مارا گیا تھا، اور جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کا سرقہ کر کے، چوری کر کے ان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جس کو عوام نے اپنے فیصلے سے مسترد کر دیا تھا. عمران خان نے بہت اچھی اصطلاح استعمال کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قوم پر اردلی حکومت مسلط کر دی گئی ہے. ان کی اس تعریف نے میرے دل کو تو شاد کر دیا. جوال صاحب، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس طرح سے اس ایک اصطلاح میں اس حکومت کی جو صحیح تصویر کھینچی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک پر کیا نظام مسلط کر دیا گیا ہے. دیکھیے، اردلی کا کام کیا ہوتا ہے. اردلی کو جو حکم دیا جائے وہ اس کو بجا لاتا ہے، بجائے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا مرتب ہوں گے. اردلی تو صرف حکم کا غلام ہوتا ہے نا.
تو عمران خان نے یہ اصطلاح استعمال کر کے اس حکومت کی صحیح تصویر قوم کے سامنے پیش کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار سونپا گیا جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دوسرا انہوں نے جو نقطہ قوم کی ابتری کی وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کو بالکل ہی عضو معطل بنا دیا گیا ہے، اور اس کے سب سے بڑا جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ عدلیہ سے انصاف اور عدل نام کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ عدلیہ اب آمر وقت کے تابع فرمان ہو چکی ہے، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ آئین کو معطل کیا جا سکے اور قانون کی حکمرانی ختم کر کے جنگل کا قانون ملک میں رائج کر دیا جائے۔ تیسرا جو سبب انہوں نے اب طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک کا مین اسٹریم میڈیا تھا اس کو تو پوری طرح سے قبضے میں کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر قدغنیں لگانے کے لیے جو پاکستان کا الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کے لیے ایک کالا قانون پیکا کے نام سے رائج کیا گیا ہے، جس پر عمران خان کو اسی طرح تحفظات ہیں جس طرح باقی قوم کو ہیں، اس لیے کہ یہ کاوش کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی قدغنیں لگائی جائیں، اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا جائے، اور سوشل میڈیا کی جو آواز ہے، جو آواز حریت میں جس کو کہتا ہوں دبنگ آواز ہے، اس کو دبا دیا جائے۔ چوتھی جو سبب انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے، ان کی جماعت کے کارکنان پر جو ظلم کا راج نافذ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا ہے۔ پانچویں جو سبب انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان قوانین کے ذریعے سے تمام تر حکومت کے تمام اداروں کی کاوش اور کوششوں کا ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہر طرح سے کچلا جائے اور اس کو ملک میں آزادی سے کام کرنے نہ دیا جائے۔ آخر میں جو چھٹا سبب انہوں نے ملک میں انتشار کا بتایا ہے وہ اصل میں کلیدی نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ فوج جس کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنا بنیادی فریضہ تچ کے اس کو فراموش کر کے ملک کی سیاست میں دخیل ہو گئی ہے اور ملک کی سیاست کو، ملک کے نظام کو اپنے منشور کے مطابق، اپنے فیصلوں کے مطابق چلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اور یہ کلیدی نقطہ ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ملک کو اگر قانون کے مطابق چلانا ہے، اگر ملک میں آئین اور دستور کی سربراہی اور فوقیت ہونی ہے تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اپنے آئینی حدود میں رہے، اپنی بیرکوں میں واپس جائے۔ وہ اس کا کام صرف اور صرف ملک کی حفاظت کرنا ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ملک کے نظام کو چلائے، ملک کی سیاست میں دخل دے اور ملک کو اپنی مرضی کے تابع فرمان کرنا چاہے۔ میں آپ کو جمال صاحب اور تمام ناظرین اور سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے، عمران خان نے اپنی طرف سے کوئی اختراع نہیں کی، یہ وہی ہدایت نامہ ہے جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں، جو انہوں نے پہلا اور آخری خطاب تھا فوجی افسران سے،
جب انہوں نے کوئٹہ میں ملٹری اسٹاف کالج کے افسران سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، بہت واضح واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، پالیسی بنانے کا کام حکومت کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اس پالیسی کو بجا لاؤ۔ لیکن بابائے قوم کے اس فرمان کو ہمارے فوجی افسران نے نہ صرف بلایا بلکہ اس کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک پر ایک نہیں، دو نہیں، 4 مارشل لاء نافذ کیے، مسلط کیے، اور ان مارشل لاؤں کی حکمرانی نے جو کچھ ملک میں حشر کیا ہے، جو خرابی پیدا کی ہے، اس کے ثمرات آج قوم بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ تو آپ کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، مگر جناب ہمارے چیف جو ہے، چیف منیر، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرے پاس تو کوئی لیٹر نہیں آیا ہے اور ہمیں آپ سے بات کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے، آپ جو یہاں کے پرائم منسٹر یا صدر ہیں یا جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں۔ دیکھیے یہ تو ہٹ درمی ہے جوال صاحب، یہ تو ہٹ درمی ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ فوج نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو کس حال پہ پہنچا دیا۔ دیکھیے ابھی یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ تاحال اسلام آباد میں موجود ہیں، اور انہوں نے حکومت کو اور فوج کے سربراہ کو اور سب کو، ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں صورتحال ہے، جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح سے انسانوں کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو پاکستان یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کو یورپین یونین نے، پاکستان کی برآمدات کو یورپین یونین نے جو سہولت دی ہوئی ہے، ٹیرف میں جو تخفیف دی ہوئی ہے، جس کو جی ایس پی پلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو پاکستانی حکومت یہ نہ سمجھے، پاکستان کے حکمراں یہ نہ سمجھیں کہ اس سال جون کے مہینے میں اس پر جو نظر ثانی ہونے والی ہے، تو پاکستان کی حکومت کو آگاہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی یہ سہولت، انہوں نے واضح الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن بین السطور پیغام یہی ہے کہ وہ پاکستان کی برآمدات سے یہ سہولت واپس لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پر جو نظام اس وقت رائج ہے اس میں انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے پاکستانی حکومت ان قوانین کی نافرمانی کر رہی ہے جن معاہدوں پر پاکستان کی حکومت نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان ان معاہدوں میں فریق ہے۔ تو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی جا چکی ہے۔ اگر آپ سماج سے محروم ہیں، اگر آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ رویہ اختیار کریں کہ ہاں نہیں، ہم تو موجودہ روش پر قائم رہیں گے، اور تو دنیا، باہر کی دنیا نہ آپ کے تابع فرمان ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ سب کچھ سن رہی ہے، اور اسی لیے اس نے آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ دیکھیے آپ جس راستے پر گامزن ہیں وہ آپ کو تعمیر کی طرف نہیں لے جا رہا بلکہ بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہاں آپ جب پہنچیں گے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی صورتحال کیا ہوگی۔ کرامت اللہ غوری صاحب، ہمیں بہت بڑا پوری دنیا نے لیسن لیا ہے، پوری دنیا نے اس وقت لیسن لیا ہے کہ کینیڈا جیسا اس چھوٹا ملک آبادی کے لحاظ سے اور مربع کے لحاظ سے تو بہت بڑے ہیں، مگر یہ کہ
طاقت کے لحاظ سے ہم چھوٹے ہیں، مگر ایک جائنٹ جو دنیا بھر کا اس وقت کا فرعون ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہم. تو پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا یہاں پر، کہاں سے آئے یہ یورپین یونین والے لوگ جو آئے ہوئے ہیں اور آ کے اگر وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل پاکستان سم تھنگ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو عہدیدار ہیں، حکومت ہے، ان کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ بھائی مائنڈ یور اون بزنس. انگلش کا ایک وہ ہے مائنڈ یور اون بزنس. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری عوام ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں گے ہم چلائیں گے. آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں. اگر آپ دخل اندازی کریں گے تو بھائی دین آپ اپنا راستہ دیکھیے، ہم اپنا راستہ دیکھیں گے. مگر یہ کرنا کہ بھائی نہیں آپ نے یہ نہیں کیا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. میں 75 سال سے یہ تڑیاں سنتا آ رہا ہوں سر. ہر ایک کوئی آتا ہے وہ آ کے ہمیں تڑی دے کے چلا جاتا ہے، بھئی یہ بات کرو. یہ تڑی دے کے چلا جاتا ہے. جمال صاحب آپ کا قطع کلامی ہو رہی ہے جی. آپ کینیڈا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے. پاکستان کیوں نہیں کر سکتے سر؟ آپ ایک کرامت اللہ غوری صاحب مقام پر نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ کینیڈا کے پاس وسائل ہیں. کینیڈا کسی ملک کے سامنے کشکول گدائی لے کر نہیں پھرتا. کینیڈا اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے. آپ کا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ محتاج ہیں. آپ کی معیشت میں وہ قوت نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر ملک کو کھڑا کر سکے. آپ دنیا کے سامنے کشکول گدائی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. سر میں بھی قطع کلامی اپنی معیشت لا رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں صاحب آپ کی قطع کلامی میں بھی کرتا ہوں میں اور معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. مگر آپ یہ کہنا کہ نہیں ہم کوئی کشکولے لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کینیڈا کو انہوں نے صرف ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، صرف باتوں سے انہوں نے کہا کہ 12:01 پہ یہ نافذ ہو جائے گا. ہمارا ڈالر 68 سینٹ پہ چلا گیا. ہماری ساری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک دم گر گئی. 230 پوائنٹس TSX گری ہے. اور وہ 500,000 جابس اونلی ان دا اسٹیٹ آف، ہمارا اسٹیٹ میں کہتا ہوں اس کو، پروونس آف اونٹیریو میں 500,000 جابس ہم لوز کریں گے. جو ہماری جو آٹو انڈسٹری ہے وہ 2 دن کے بعد بند ہونی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ لے آف کر کے وہاں پر 15 دن کے بعد آیا نا یا 10 دن کے بعد. نو، ایوری تھنگ از گونا شٹ ڈاؤن. جتنے پارٹس کے بنانے والے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی. اپنے دروازے لاک کر دیں گے وہ، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. کیا کریں گے یہاں سے تو بھیجیں گے آپ 25% ٹیرف لگ جائے گا. اور بے انتہا میں آپ کو پروڈکٹس بھی، ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ گنانا شروع کروں گا کہ جس کی وجہ سے چاہے وہ ویسٹرن کینیڈا ہو، چاہے وہ پریریز ہو، چاہے وہ کیبیک ہو، چاہے وہ انٹیریو ہو، ہر جگہ ہمارے لاسز ہونے تھے. مگر کینیڈا نے کیا کیا؟ مگر سنیے میری بات، سنیے میری بات سر. مگر کینیڈا نے کیا کیا؟ کینیڈا نے کہا کہ نو، وی آر sovereign country. We are a sovereign country and we are not going to listen to what you are saying. ایک قسم کا تماچا مارا ہے. آپ تو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. میں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کینیڈا نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ کینیڈا محتاج نہیں ہے. غلط بات کی آپ نے. اور سر میں یہی تو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. کیونکہ کینیڈا پرسوں تک ہماری آنکھیں کھول دی امریکہ نے، کیونکہ ہم جو ہے محتاج تھے امریکہ کے. ہمیں اب پتہ لگا آل آف اے سڈن کہ ہم کتنے محتاج ہیں امریکہ کے. امریکہ بھی کینیڈا کا محتاج ہے. نہیں ہے سر، نہیں ہے. امریکہ بہت بڑا ہے سر، امریکہ محتاج نہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو 25% ٹیرف نافذ ہونے والا تھا
اس کو معطل نہ کیا جاتا. نہیں نہیں امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ اس کی آٹو انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا اگر کینیڈا کی آٹو انڈسٹری بند ہو گئی. امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ہاں بھی بے روزگاری کتنی بڑھے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دونوں معیشتیں کس طرح سے ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کی معیشت بہت بڑی ہے، امریکہ کی اقتصادی صورتحال کینیڈا کے مقابلے پہ کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن اگر پابندیاں لگیں گی، کینیڈا پر ٹیرف لگائے جائیں گے، تو یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس سے محفوظ رہے گا. امریکہ پر بھی اثر پڑے گا، امریکہ پر کی معیشت پر بھی مضمرات مرتب ہوں گے. اور یہی وجہ ہے، اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کیا وجہ تھی کہ وہ ٹیرف لگانے کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا 1 مہینے کے لیے. صرف 1 مہینے کے لیے معطل کیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے معطل نہیں کیا گیا سر. آپ اس چیز کو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے معطل نہیں کیا جائے گا. اس 1 مہینے میں امریکائی حکام بھی اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف لگانے سے امریکہ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی جزیرہ ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہے، باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے امریکہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہیں، دنیا کی معیشتیں، دنیا کے تمام ممالک کی معیشتیں، اقتصادیات ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں. یہ ایک گلوبل چین ہے، اور اگر امریکہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے، تو اس کے اثرات امریکہ کی معیشت پر بھی یقینی مرتب ہوں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو یورپین یونین ہے، یورپین یونین جو ہے پوری یونین کو دیکھ لیں آپ، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کینیڈا کی معیشت سے بے انتہا بڑی ہے، بہت بڑی ہے وہ، مگر اب نیکسٹ باری اس کی آ رہی ہے کہ وہ اب چائنا کو تو اس نے معاف نہیں کیا نا. چائنا پہ تو ٹیرف لگ گیا کل 12 بجے رات سے. تو اب یہ چین نے بھی جواب میں 75% ٹیرف لگا دیا ہے امریکہ کی برآمدات. نہیں، 75% نہیں لگایا، 25% لگایا سر. آئل اینڈ گیس وغیرہ پہ 25% لگایا ہے، چین نے 75% لگا دیا ہے. نہیں سر، یہ نیوز میرے تک یہ نیوز نہیں پہنچی. آپ کے پاس پہنچی ہوگی تو صحیح ہے، میں آئی بلیو یو، مگر میرے پاس آٹوموبائل انڈسٹری پر چین نے 75% ٹیرف لگا دیا. نہیں، 10% اس نے لگایا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کاؤنٹر ٹیرفس فرام چائنا نے جو ہے 15% جو ہے وہ ٹیرف لگایا ہے کول اینڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس پر، ان کی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 10% ٹیرف لگایا ہے کروڈ آئل پر، ایگریکلچر مشینری پر، اینڈ لارج انجن کارز امپورٹڈ فرام US. جیسے یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں نا، یہ یہاں سے جاتی ہیں، مگر وہ اتنا لیتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا یہ ٹیرف لگانا یا نہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ٹیرف ول ٹیک پلیس نیکسٹ منڈے سے یہ ٹیرفس لگیں گے. اور فردر ایکسپورٹ کنٹرولز کرٹیکل منرلس پہ لگا دیا اس نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اگر اس کو لگانا ہی تھا تو وہ یہ کہتا کہ اوکے، میں جو یہاں جو گاڑیاں بن رہی ہیں تمہاری، یہ جب واپس جائیں گی اس پہ میں ٹیرف لگا کے بھیجوں گا. پھر تو بات بنتی تھی، مگر اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ان سے پنگا نہیں لے سکتا. اور جو یورپین یونین کی بات کر رہا تھا میں کہ کرامت اللہ غوری صاحب، ان کے پاس جو ہے بے انتہا وسائل ہے. اور اب نیکسٹ باری جو ہے وہ چائنا کی اور نارتھ امریکہ کی تو ہو گئی. اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ اب جو باری ہے وہ یہ ہے. صرف میں یونائٹڈ کنگڈم کو چھوڑوں گا، کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم کا جو پرائم منسٹر ہے اس وقت، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اینڈ اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. تو میں اس پہ ابھی لگاؤں گا ضرور. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یورپین یونین ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ نہیں، وہ بھی امریکہ کی ایکسپورٹس پر ٹیرف لگائیں گے.
مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ از اے جائنٹ. وہ اس کے پاس دل میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے کہ اس نے کینیڈا سے بھی دشمنی لے لی, آپ کے میکسیکو سے بھی اور چائنا سے بھی. اب وہ کہہ رہا ہے کھلی طور پہ, جناب ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب نیکسٹ باری جو ہے وہ یورپین یونین کی ہے, بیکاز بڑی انفیئر ٹریڈنگ ان کی ہو رہی ہے. اور جب یہ منہ سے کہہ دیتے ہیں نا, تو یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, تو ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. بیک ڈور میں ابھی بات چیت شروع ہو گئی ہوگی سیکرٹری لیولس پہ, آپ کو تو پتہ ہے سیکرٹری لیولس پہ بات چیت شروع ہو گئی ہوگی کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے, اس کا کس طریقے سے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ بھئی نو اب کچھ بھی نہیں ہوگا, امریکہ ڈر جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز. اوکے, تو یہاں پر جو ہے آپ جمال صاحب, اگر آپ ٹرمپ کے مشیر ہوتے تو یقیناً یہی مشورہ دیتے کہ ٹھیک ہے آنکھ بند کر کے جو بھی کرنا چاہتے وہ کر لو. لیکن ٹرمپ کے جو مشیر ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ جو کرنے والے تھے, جو کرنے جا رہے ہیں, ان کے اثرات کیا ہوں گے, ان کے مستقبلات کیا ہوں گے. تو امریکہ کوئی ایسا پہلوان نہیں ہے کہ وہ صرف کھڑا رہے اور باقی دنیا اس کے سامنے لیٹ جائے. ابھی تک تو یہ ہوتا آیا سر. نہیں, ابھی تک یہ نہیں ہوتا آیا. آپ ہماری بات نکلی تھی کہ یورپین یونین کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں بڑے بڑے حضرات نہیں ہیں, صرف ان کے انسانی حقوق کے جو کمیشن ہے. انسانی حقوق کی بات کریں گے سر, وہ یورپین یونین کیا انسانی حقوق کی بات کرے گی؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہاں کہاں پر انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. کیا وہ بات کریں گے انسانی حقوق کی؟ ان کو تو پہلے ان سامنے لا کے ٹی وی پہ رکھ کے ان سے 3-4 لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات کریں. دیگر یہ دفاع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر اتنے بڑے صوبیدار بن گئے ہیں انسانی حقوق کے, انسانی حقوق ان کو کشمیر میں نظر نہیں آئے؟ انسانی حقوق ان کو میری بات رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پر اگر یہی روش قائم رہی, حکومت کا یہی رویہ رہا, تو پاکستان کی معیشت کے لیے آگے چل کر جون کے مہینے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ہم بحث کو پھیلا رہے ہیں, نہیں, ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کی بات مگر کون کر رہا ہے سر؟ پاکستان کی بات وہ پاکستان میں آ کے, ان کی ہمت کیسی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ان کو غوری صاحب ان سے سوال کسی نے کیا کہ بھئی آپ اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں آ کے ہمارے ملک میں آ کے تڑی دے رہے ہیں, مگر یہ کہ یہ یہاں پر غزہ میں آپ کو, یا عرب میں آپ کو, یا یہ کہ سیریا میں آپ کو, یا یہ کہ کشمیر میں آپ کو, دنیا بھر میں اور جہاں جہاں پر بھی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو اس کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں. آپ کا ملک محتاج نہ ہوتا باہر کی دنیا کا تو یہ بات ہو سکتی تھی, لیکن آپ جس صورتحال میں ہیں اس میں کسی پاکستانی حاکم کو, کسی پاکستانی سربراہ کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی, اور کسی نے یہ نہیں کہا. غلط ہوا سر, غلط ہوا. پھر تو یہ غلط بات ہے نا کہ یہ کوئی ہمارے گھر میں آ کے ہمارے گھروں کہ آپ محتاج ہیں, آپ دنیا کے سامنے کشکول گدائی لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو نہیں کرنا چاہیے, پھر اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے پہلے. وہی تو یہ کہہ رہے ہیں, وہی آپ کو 75 سال سے تو ہم نے صحیح نہیں کیا. 75 سال پہلے کی آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, وہی مشرق وسطیٰ, وہی فلسطین کی باتیں, وہی کشمیر کی باتیں, وہی. اور اقبال صاحب, میں آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں پا رہا.
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے وہی چلتا رہے؟ نہیں، مگر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار آپ کو وہ جو میں نے جس خط کا حوالہ دیا تھا عمران خان کے، اس نے طریقہ آپ کو بتا دیا اچھا کہ آپ اپنے گھر کی صورتحال ٹھیک کریں، آپ اپنے گھر کو سدھاریں، آپ اپنی پالیسیوں پر، اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. آپ کو اپنے گھر کو خود ہی سدھارنا ہے، کوئی باہر والا آ کے آپ کے گھر کو نہیں سدھارے گا. مولانا صاحب نے بھی تو کہہ دیا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ اس کو آپ انویلڈ کر دیں اور نیا الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے. میں نے تو مولانا صاحب کی پارٹی جوائن کر لی سر. آپ ضرور کر لیجیے آپ ضرور کر لیجیے مولانا صاحب کی پارٹی جوائن. مولانا کے پیچھے چلیے آپ، اس لیے کہ مولانا فی الوقت صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اچھا، انہوں نے اگر نئے الیکشن کی بات کری تو صحیح چل رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اس لیے کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت پاکستانی قوم پر مسلط کر دی گئی ہے، آپ کے خیال میں اسے چلتے رہنا چاہیے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا سر، میں نے تو یہ نہیں کہا، مگر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ الیکشن کرائے جاتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر مولانا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے سرے سے انتخابات کیے جائیں تو مولانا غلط بات کہہ رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا. یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئی کہ میں نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہوں؟ میں نے تو کہا کہ میں تو مولانا صاحب کی پارٹی جوائن کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ بالکل اس سے کر رہے ہیں. اور کچھ بات ہے سر؟ اب اگر آپ کے پاس کوئی اور بات ہو تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، میری رائے دے سکتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے سر. اینڈ بے انتہا شکریہ. یو انجوائے دا گریٹ ویدر دیئر. ہمارے لیے دعا کریں. باہر پتہ ہے سر ابھی اس وقت برف کے ساتھ فریزنگ رین ہو رہی ہے. جی مجھے اندازہ ہے. ہاں، فریزنگ رین ہو رہی ہے اور یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ -6 ڈگریز ٹیمپریچر ہے اور فیلس لائک -14، مگر میرا خیال ہے کہ یہ -14 سے کئی زیادہ ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے اور فریزنگ رین ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے دعائیں کریں سر. آپ انجوائے کریں. ہمارے لیے تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ. کرامت اللہ غوری صاحب، بے انتہا شکریہ سر آپ کا. اینڈ اگر میرے سے کوئی خطا کلامی ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں سر آپ سے. نہیں، آپ کے ساتھ بہت کھری باتیں ہوتی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بے انتہا شکریہ سر. آپ بھی اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. یہ بات چیت ہم نے کرائی آپ کی کرامت اللہ غوری صاحب سے.